سوات میں دریا کنارے غیر قانونی تعمیرات کیسے بنے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں غیر معمولی بارش کے نتیجے میں سیلابی صورتحال کے بعد جمعرات کو دریائے سوات میں بھی شدید طغیانی دیکھنے کو ملی، جس نے کالام، بحرین اور مدین کے علاقوں میں دریا کنارے بنی عمارات کو تباہ کر دیا۔ سوات میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 15 افراد جاں بحق اور درجنوں مکان و ہوٹلز تباہ ہو گئے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق سوات میں سیلاب سے 130 کلومیٹر کی سڑکیں تباہ ہو گئیں، جبکہ 15 رابطہ پل مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے۔ سیلابی ریلے سے 100 سے زائد مکانات اور دیگر عمارتیں تباہ ہوئیں، جبکہ 50 کے قریب ہوٹلز تباہ ہو گئے۔ کالام میں دریا کنارے بنے ہوٹل تباہ و برباد ہو گئے۔ بحرین میں بھی سیلابی ریلا راستے میں آنے والی ہر شے تنکوں کی طرح بہا لے گیا۔ سوات میں درجنوں درخت جڑ سے اکھڑ گئے، گلیاں اور سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں۔ گاڑیوں کو بھی سیلابی ریلا اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ سوات کا سب سے بڑا ایوب برج بھی بند ہو گیا۔ ادھر سوات ایکسپریس وے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے پلائی کے مقام پر جزوی طور پر بند کر دی گئی۔ ضلع بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز میں خصوصی طور پر کالام کے ایک ہوٹل کی تباہی کے مناظر خصوصی توجہ اور بحث کا حصہ بنے، جس کا نام ہوٹل ہنی مون ہے۔ اس بحث میں سب سے اہم سوال یہ اٹھا کہ کیا دریا کنارے عمارتوں کی تعمیر کے وقت کسی قسم کے قوانین کے تحت اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ سیلابی صورتحال میں ایسا ہو سکتا ہے۔ چند سوشل میڈیا صارفین نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ 2010 میں بھی اس علاقے میں ایسی ہی تباہی آئی تھی، اس کے باوجود اس علاقے میں دریا کنارے پانی کے ممکنہ راستے میں عمارتوں کی اجازت کیوں دی گئی؟ اہم بات یہ ہے کہ ہوٹل ہنی مون 2010 میں بھی تباہ ہوا تھا۔ ریور پروٹیکشن ایکٹ سوات میں لاگو ہے، جس کے تحت دریا کے کنارے سے 200 فٹ میں کوئی عمارت بنانا غیر قانونی ہے۔ سوات میں 2010 میں آنے والے سیلاب کی تباہی کے بعد لوگوں نے دریائے سوات کے کنارے رہائش اور تجارتی تعمیرات تو دوبارہ شروع کی، لیکن فن تعمیر اور اس سے متعلقہ قوانین سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق ہی مکانات اور کاروباری مراکز آباد کرنا شروع کر دیے ہیں۔ زرمت اللہ خان شنواری نے کالام میں دریا کے کنارے نیو ہنی مون کے نام سے ایک نیا ہوٹل تعمیر کیا تھا۔ اس سے پہلے ان کا 100 کمروں کا ہوٹل 2010 کے سیلاب میں تباہ ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں 20 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ایس ایم انٹرٹینمنٹ کے سید مقدر رضا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے نہ تو ان کو دریا کے کنارے ہوٹل تعمیر کرنے سے روکا اور نہ ہی ان کو قدرتی آفات سے نمٹنے کے کسی قسم کے طریقے سکھائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دریا کے کنارے آباد ہوٹلوں کا کاروبار زیادہ چلتا ہے اور اسی لیے سیلاب کے خطرے کے باوجود انہوں نے دوبارہ دریا کے کنارے ہی نیا ہوٹل تعمیر کیا ہے۔ ہوٹل ہنی مون 2010 میں بھی تباہ ہوا تھا۔ ضلع سوات کے نائب رابطہ کار افسر کامران رحمان نے دریا کے کنارے تعمیرات کو روکنے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دریا کے کنارے لوگ نجی زمینداروں پر آباد کاری کر رہے ہیں۔ ہم نے صوبائی حکومت سے درخواست کی ہے کہ دریائے سوات کے حدود کی نشاندہی کریں یا پھر قانون سازی کے تحت تعمیراتی تجاوزات پر پابندی عائد کریں۔ دوسری طرف کالام سے صوبائی اسمبلی کے منتخب رکن جعفر شاہ کا کہنا تھا کہ دریا کی حدود معلوم ہیں اور متعلقہ قوانین بھی موجود ہیں، جن کے تحت دریا کے کنارے کسی بھی قسم کی تعمیر کو روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے باقاعدہ قانون موجود ہے اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے پاس رہنما اصول بھی ہیں، جن کے تحت انہیں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ دریا سے کتنے فاصلے پر وہ تعمیرات کر سکتے ہیں۔
قانون کے مطابق دریا کے کنارے سے 200 فٹ کے اندر آبادی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے اور اس کو ان قوانین پر عمل درآمد کروانا چاہیے۔ مینگورہ سے تعلق رکھنے والے ماہر تعمیرات شوکت علی شرر نے بتایا کہ قوانین تو بہت ہیں لیکن اصل مسئلہ ان پر عمل درآمد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں ریور پروٹیکشن ایکٹ سوات لاگو ہے، جس کے تحت دریا کے کنارے سے 200 فٹ میں کوئی عمارت بنانا غیر قانونی ہے، لیکن اس قانون پر اب بھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ زمین کے استعمال کی منصوبہ بندی اور تمام تعمیراتی کام قانون کے مطابق کروانے کی نگرانی کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ قدرتی آفات کے روک تھام کی قوانین کے مطابق ایسے علاقوں میں جہاں قدرتی آفات کا خدشہ زیادہ ہو وہاں کسی قسم کی عمارت تعمیر کرنا غیر قانونی ہے۔ شوکت علی نے زمین کی ملکیت اور زمین کے استعمال اور حکومتی اداروں کے کردار کے حوالے سے مزید کہا کہ ہماری حکومت اور ہمارے عوام دونوں زمین کی ملکیت اور زمین کے استعمال میں فرق نہیں کرتے۔ زمین کی ملکیت رکھنا اور اس کا مالک ہونا الگ بات ہے۔ ملکیت مالک کا حق ہے، لیکن زمین کو کس طرح استعمال میں لایا جائے اس میں حکومت کی عملداری، ضابطوں کا اطلاق اور عمل داخل ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ ہو نہیں رہا، کیونکہ نہ حکومتی اداروں میں صلاحیت ہے اور نہ عوام کی یہ خواہش ہے کہ اس طرح ہم دوبارہ تباہی کے لیے اسباب بنا رہے ہیں۔ 2010 میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے دریائے سوات کے کنارے آبادی کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ ماہرین کے مطابق اب دریا کے کنارے دوبارہ تعمیرات قدرتی آفات کی صورت میں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ ضلعی اور صوبائی حکومت کے متعلقہ ادارے ابھی تک دریائے سوات کے کنارے تعمیرات کو روکنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ افسوس کہ دنیا خاموش ہے۔ خدارا اپنی سیاست کی لڑائی جھگڑے چھوڑ کر ان غریبوں کی طرف توجہ دیں۔ پتہ نہیں کتنی جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ دنیا میں انسان کا مقام اور 2 ٹانگوں والے جانور زیادہ ہو گئے ہیں کہ جن کے سینوں میں دل نہیں بلکہ مفادات دھڑکتے ہیں۔ انسانیت مشکل میں SM انٹرٹینمنٹ متاثرین کی آواز بن گیا، دکھیاروں کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائی، صورتحال ناظرین تک پہنچانے کا مشکل سفر جاری ہے۔ SM انٹرٹینمنٹ کی تمام ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔